ایمان لغتاً کا مطلب ہوتا ہے اس کا ڈکشنری والا معنی، عام بول چال والا معنی، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے تو عربی بول چال میں استعمال ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، اور شریعت کی زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو شریعت میں اس کا کچھ اور معنی ہے، اور عام گفتگو میں، عام اسپیکنگ میں اس کا مطلب ہے تصدیق، مطلق تصدیق کرنا۔ کسی بھی چیز کی تصدیق جو ہے وہ ایمان کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن شرعی طور پر کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن کس چیز کی تصدیق؟ مفعول بہ کیا ہے؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی ضروریات دین، یعنی جو کچھ حضور لے کر آئے اس کو دل سے حق اور سچ ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے شرعی طور پر۔ یہ ایمان کی تعریف ہے، جو کچھ حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ضروریات دین، اس کو حق اور سچ ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ضروریات دین کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہے، کہ ضروریات دین ان دینی کاموں کو کہا جاتا ہے، ان دینی باتوں کو کہا جاتا ہے جو خاص اور عام میں مشہور ہوں، ہر ایک کو معلوم ہو کہ یہ چیز دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جیسے ارکان اسلام، شہادت، کلمہ شہادت دین اسلام میں ہے، سب کو معلوم ہے، عام اور خاص، چاہے عالم ہو یا عام آدمی ہو، سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح نماز حضور کے دین میں ہے، سب کو معلوم ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ روزہ دین مصطفیٰ میں ہے، ہر عام اور خاص کو معلوم ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اسی طرح سے حج اور بھی بہت ساری چیزیں، اسی طرح سے حرام اور ممنوع چیزوں میں سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، ان کا ممنوع ہونا شریعت میں ہے، یہ سب کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایسی چیزیں دین کی، ایسی باتیں، ایسے امور کہ جو ہر خاص اور عام کو معلوم ہو، اتنے مشہور ہوں، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ تو لغوی طور پر ایمان، شرعی طور پر ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ بھئی کس چیز کی تصدیق؟ جب آپ کہیں گے یہ ایمان تصدیق کا نام ہے تو آپ پوچھو گے نا میں کس چیز کی تصدیق کروں؟ تو تصدیق یعنی کس چیز کو دل سے حق اور سچ مانوں، تو اس کو کہا جائے گا جو کچھ حضور اللہ کی طرف سے ضروریات دین لے کر آئے اس کو حق اور سچ مانو تو تم مومن ہو، یہ ایمان ہے۔ اور پھر بعض چیزوں کا مطالبہ جو ہے اجمالی طور پر کیا جاتا ہے، اور بعض چیزوں کا مطالبہ جو ہے بندے سے تفصیلی طور پر کیا جاتا ہے۔ تو اب جس چیز کو شریعت نے اجمالاً ذکر کیا ہو، اجمالاً کا مطلب پوری تفصیل جس کی ذکر نہ کی ہو اس کو کہتے ہیں اجمالی بیان، اور جس چیز کی تفصیل ذکر کی ہو اس کو کہتے ہیں تفصیلی بیان۔ تو جس چیز کو شریعت نے اجمالاً ذکر کیا ہو، یعنی اس کی بہت زیادہ تفصیل بیان نہ کی ہو، تو اس کو اجمالاً ہی سیکھ سکتے ہیں نا، تفصیل کہاں سے لائیں گے؟ اور جس کی تفصیل بیان کی گئی ہوگی تو اس کی تفصیل سیکھنے کا بھی مطالبہ ہوگا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اجمالاً سیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تفصیلاً سیکھنا ہوتا ہے اس لیے کہ شریعت نے ان کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ اب اجمالاً میں چند چیزیں بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ اجمالاً میں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر اجمالاً ایمان جو ہے وہ کیسے رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی تفصیل تو اتنی زیادہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر اجمالاً ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک ذات واجب الوجود، ہر عیب اور نقص سے پاک اور تمام خوبیوں والا، یہ اجمالاً۔ اب کتنے نقوص سے پاک، کتنے نقص سے پاک؟ تو نقص بے شمار ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی شمار ہے، اس کی کوئی گنتی ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس اتنا کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ، اور ہر کمال والا ہے۔ تو کتنے کمال والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور اس کے کمالات کو آپ گن سکتے ہیں انگلیوں پر؟ شمار ہی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کہیں گے؟ سب خوبیوں والا ہے۔ تو ڈیٹیل نہیں ہے نا، تو یہ ڈیٹیل نہیں ہے تو کون سا ایمان لا رہے ہیں؟ اجمالاً ایمان لا رہے ہیں۔ ہر عیب اور نقص سے، کتنے عیوب اور نقص سے پاک؟ کون سا عیب بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر عیب اور نقص سے وہ مبرہ اور منزہ ہے، ہر عیب اور نقص سے۔ تفصیل ہے یا اجمال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اجمالی ایمان ہے۔ نبیوں پر اجمالی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے نہیں، 25 انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، ان کے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا،
تو چلو وہ نام ہم وہاں سے لے لیں گے، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھے گا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ہم کہیں گے ہاں نبی تھے، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ایسے نام 25 ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ منہم من قصصناہم، کہ ان میں سے بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا، ذکر کر دیا، اور منہم من لم نقصص، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو ذکر نہیں کیا تو آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ اجمال ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کو تفصیل سے بیان کیا اس کی تفصیل جانیں گے، اور جس کو اجمالاً بیان کر دیا تو آپ کیا ایمان رکھو گے کہ ہم جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے ہم ان تمام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ایک نبی کا بھی انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں کی بات آتی ہے، تو فرشتوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اتنی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنے ہیں، بے شمار، کیلکولیٹر آپ کا تھک جائے گا، آپ وہ ڈیجٹ بتا نہیں سکے گا۔ تو تفصیل ذکر کی ہے یا اجمال ذکر کیا ہے؟ اجمالاً تو آپ کیا کہو گے، ہم تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور وہ لاتعداد اللہ نے پیدا کیا ہے، بس ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن بعض کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، حضرت جبریل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، اور جنت کا خازن اور جہنم کا داروغہ اور رقیب اور عتید اور منکر اور نکیر، یہ سب کے ذکر کیے ہیں یا نہیں؟ تفصیل ذکر کی ہے یا نہیں؟ تو جس کی تفصیل ذکر کی ہے اس کو تفصیل سے جانیں گے کہ بھئی اس نام کا فرشتہ ہے، یا ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے، ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے، ایک فرشتہ ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفصیل سے ایمان لا رہے ہیں، اور سب کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں کتنے ہیں؟ پتہ نہیں، ذکر کیا ہے کہیں؟ پتہ نہیں، تو کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تو یہ تو عرش کے گرد کثیر فرشتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے، اور اس کے گرد بے تحاشا فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے، تو اس کی کوئی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ نہیں۔ تو آپ کیا کہو گے؟ ہاں بھئی جتنے بھی اللہ نے وہاں مقرر کیے ہیں نا حاملین عرش، ہم ان کو مانتے ہیں، اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہیں۔ تو یہ اجمالاً ایمان ہے یا تفصیلاً؟ اجمالاً، کوئی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں لغوی طور پر؟ ایمان شرعی طور پر کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر ایمان بعض چیزوں کی کو اجمالاً ذکر کیا ہے، بس جتنا ذکر کیا ہے اجمالی طور پر اس کو مان لیں گے، یہ تصدیق کرنا کہلائے گا۔ اور جس کی تفصیل بیان کی ہے اس کی تفصیل کو ہم دیکھ لیں گے، اس میں سمجھ لیں گے، اس کو مطالعہ کر لیں گے اور اس کو حاصل کر لیں گے۔ تو تفصیلی جو چیزیں ہیں انبیاء کے نام وغیرہ جو متفق علیہ ہیں کہ جن کے نبی ہونے میں سب کا اتفاق ہے، ان کی تفصیل، پھر بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، ان کی تفصیل، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں یہ والا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ